بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے آرمی چیف ریاض میں ہیں اس وقت۔ ان کو جو ریسیو کیا گیا وہ نیولی اپوائنٹڈ ایمبیسڈر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر صاحب نے ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ کے اوپر۔ ساتھ میں سعودی ملٹری کے لوگ تھے اور بڑے ہی اہم دورے کے اوپر وہ گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور نیوز بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی 7 سے 9 مئی دورے کے اوپر جا رہے ہیں سعودی عرب، اور ان کا دورہ کن نکات کو پیش کرنے جا رہا ہے یا کن نکات کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ مگر آپ کو یہاں پر ایک چیز بہت آسانی سے سمجھا دیں کہ 15 ماہ بعد یہ تعلقات دوبارہ استوار ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، کوالالمپور سمٹ میں کیا کیا، رجب طیب اردوغان، ملائیشیا اور پاکستان کے ساتھ سعودیہ کا برتاؤ کیا رہا۔ اس وقت آرمی چیف کو کیوں بلایا گیا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایران کے جو خراب تھے اس کے حوالے سے ریسنٹلی سعودی عرب کے ولی عہد نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بیان دیا کہ ایران کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے اور کسی بھی طور کے اوپر اس کو مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے، جس پہ ایران کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات استوار ہوں اور جو یہود النصارہ کی سازشیں ہیں ان کو مل کر ختم کیا جائے، اور ہماری طرف سے نیک خواہشات ہیں۔ پھر اس کے بعد سعودیہ نے ایک اور موقف پیش کیا کہ حوثیوں کی سپورٹ اگر بند کر دی جائے تو ایران کے ساتھ تعلقات فوراً استوار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر شاید ہمیں جہاں پہ لگتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ پاکستان کی آرمی کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، اسٹریٹجی کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے، ساتھ میں جو وہ جتنی اعتدال پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے سیاست کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو قریب لاتے ہیں، خاص طور پہ اسلامی قوتوں کو، وہ بہت اہم ہے۔ آرمی چیف کا جو اس وقت باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کی شمولیت کرانے کے لیے یا پھر اس کی اسٹریٹجی لینے کے لیے سعودی عرب نے شاید آرمی چیف کو وہاں بلایا ہے۔ مگر وزیر اعظم کے حوالے سے ایک اور بیان بھی آیا ہے اور ایک نیوز بازگشت کرتی نظر آ رہی ہے۔ خلیج ٹائم ہو، رائٹرز ہو، اس وقت عالمی میڈیا اس بات کو بہت ہی کہہ لیں کہ ہائیلی رپورٹ کر رہا ہے کہ آخر کیوں یہ دونوں ملک مل رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شاہ محمود قریشی نے پبلک میں آڑے ہاتھوں لیا سعودی عرب کو اور ان کی اسٹریٹجیز کو، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 6 بلین کی ایک ڈیل کی تھی اور اس ڈیل کے بعد دوبارہ $3 بلین اس وقت مانگنے لگے جب پاکستان بہت ہی برے حال میں تھا، معاشی طور پہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ تمام باتیں رد کر دی گئیں آرمی چیف کی طرف سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، اور پریشر میں آنے کی وجہ سے کوالالمپور سمٹ سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس نقصان کے ازالے کے لیے سعودی عرب نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو OIC میں انہوں نے بات کی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے، وہ صرف لفاظی تک محدود رہی۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اوپر جس طریقے کی بیک ڈور چینل پراکسیز یوز کی گئیں، اس پہ پاکستان خاصا غصے میں تھا اور اس نے اپنا غصہ بھی ریکارڈ کروایا۔ اب اس وقت آرمی چیف ریاض میں ہیں، اسٹریٹجیز کے اوپر بات چیت جا رہی ہے۔ 7 مئی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کی سیاسی فتح ہے یا پھر کوئی مفاد ہے سعودی عرب کا جس نے وزیر اعظم عمران خان کو بلایا ہے؟ یہ تمام باتیں اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہانی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگر آپ بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو۔ اب ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ $6 بلین کی جو ڈیل آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ کی، جس میں $3 ارب کا جو ہے وہ تیل کے اوپر حوالے سے ڈیل تھی، $3 ارب پاکستان کے بینکوں میں رکھنے کی ڈیل تھی جس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے یہی بہت تھا، زر مبادلہ ان کا بڑھ رہا تھا، ڈالر جو ہے وہ مستحکم تھا، مگر انہوں نے $1 بلین کی قسطوں کے حوالے سے انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کیا۔ پھر بات یہاں پہ کھلی کہ جو اسلامی بلاک کے قیام کا نظام بن رہا تھا، ترکی اس میں پیش تھا، بیک ڈور سے ایران بھی تھا، ساتھ میں عراق ہے، سیریا ہے، ان تمام ممالک کی بڑی شمولیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کی بھی بڑی بیک تھی، مگر اس کو اسرائیل اور امریکہ کے کہنے کے اوپر رد کیا گیا۔ پاکستان کی شمولیت کو جو ہے روکا گیا، فورسفلی روکا گیا۔ پاکستان نے اس پہ بڑا احتجاج بھی کیا، پاکستان کے وزیر اعظم بھی خاصے
नाराज़ دکھائی دیے. باجوہ ڈاکٹرائن بھی ایک لمحے کے لیے رک سی گئی اور انہوں نے کہا ہم بہت جلد دیکھیں گے. یہ بات اس وقت کی ہے جب سعودیہ نے مختلف اسلامی ریاستوں کو یکجا کر کے ان کی فوجوں کے اوپر مشتمل ایک فوج بنائی جس میں کہا گیا کہ حوثیوں سے لڑنے کے لیے وہ فوج بھیجی جائے گی. اور پاکستان سے انہوں نے مدد مانگی مگر پاکستان نے منع کر دیا کہ یمن میں حوثیوں کے اوپر ہم کسی بھی طریقے کا ظلم و ستم نہیں کریں گے اور آپ کو یہ مسالت ٹیبل ٹاکس کے اوپر بیسیکلی لے کے آنا چاہیے. مگر سعودیہ نے اس چیز کو رد کیا اور وہاں پہ انہوں نے فورسز کے اوپر راحیل شریف صاحب کو انہوں نے سربراہ نامزد کیا. انہوں نے بھی اس چیز کو روکا اور ایک حد تک روک سکتے تھے کیونکہ جو سعودیہ کے ولی عہد ہیں ان کا جو زیادہ دوستی اور یارانہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ان کو بہت بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو حل ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں. اور اس وقت ایران کے ساتھ جو تعلقات استوار کرنے کے لیے آرمی چیف کو بھی بلایا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے. پاکستان اور پاکستان کی فوج کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل بیک ڈور چینل سے آپ نے دیکھا کہ نتنز میں نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر کس طریقے سے حملہ کرا دیا گیا. اسی طریقے سے کتنے اسپائز جو ہیں وہ ایران میں داخل ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے. ان کو روکنے کے لیے اور ان کے اوپر اسٹریٹجی بنانے کے لیے ایرانین فورسز کو پاکستانی فورسز کی بہت ضرورت ہے. سیستان بارڈر کے اوپر بھی آج آپ کارروائی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے کی کارروائی کی گئی اور یہ جوائنٹ آپریشن تھا جس پہ دہشت گردوں کو مار گرایا گیا. یہی وہ بات ہے جو 7 مئی اور 9 مئی کو فائنلائز ہوگی. اس وقت ان تمام پیرامیٹرز کے اوپر باجوہ ڈاکٹرائن کام کر رہی ہے. باجوہ ڈاکٹرائن نے پاکستان کو ایک بار پھر مضبوط کھلاڑی کے طور پر دنیا میں مشہور کر دیا ہے اور پاکستان کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سپورٹ میں چائنا بالکل ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں بازگشت کر رہی تھیں, وہ بھی سعودی عرب کے اس ڈسکشن میں سامنے آئیں گی. یہ تمام چیزیں رومرز تک نہیں, یہ کچھ اس میں حقائق بھی ہیں. نیوز جب منظر عام پر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ اس کا پریشر اور اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک جا رہی ہیں سرکولیشنز. پاکستان سے جو روابط کی جو خرابی تھی اس نے سعودی عوام کو بھی بہت بڑا دھچکا پہنچایا, جھنجھوڑا, اور اسی وجہ سے سعودیہ کے ولی عہد آج ایران کو بھی جوڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور پاکستان کو بھی دوبارہ سے. پاکستان کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات آج سے نہیں زمانے سے استوار تھے مگر جب سے جو انٹروین کرنے لگے ہیں لوگ ان کی سیاست میں, ان کی اکنامی میں, اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہی پاکستانی فوج تھی جس نے ان کو روکا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے جو قیدی ہیں سعودی عرب میں وہ وزیر اعظم کے وزٹ کے اوپر کیا وہ رہا ہوتے ہیں یا پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. دیکھتے رہیے کہ انوکھا انداز. ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے اور دکھائیں گے کہ ان دوروں کا مقصد کیا ہے. کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک بار پھر لالچ کے لیے بلایا جا رہا ہے یا پھر واقعی پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.